10 نمبر آیت ہے سورہ حشر کی۔ پروردگار فرماتے ہیں یعنی اور کس کا حصہ ہے؟ 5 حصے تو وہ ہو گئے، اور انہی کے تحت جو ہے مہاجرین کا حصہ، انصار کا حصہ، اس کے بعد کس کا حصہ ہے؟ فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ بھی جو صحابہ کے بعد آئیں گے، یعنی تابعین اور اتباع التابعین۔ گویا کہ مال فے میں صرف صحابہ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ جو تابعین تھے، اتباع التابعین تھے، ان کا بھی حصہ اس مال فے کے اندر موجود تھا۔ لیکن وہ تابعین اور اتباع التابعین کون سے؟ اور یہاں سے آپ کو ایک نقطہ بھی بیان کرتا چلا جاؤں، یہاں سے پتہ چلے گا کہ تابعی کون ہوتا ہے، اتباع التابعین کون ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو شخص صحابہ کرام کی زیارت کر لے گا تو ایمان کی حالت میں، اب ظاہر بات ہے کہ انسان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھ رہا ہے یعنی اندر سے پڑھ رہا ہے، تو اس نے صحابہ کرام کی زیارت کی، اب ہر شخص سمجھے گا یہ تابعی ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے لفظوں میں یہاں تابعی کی تعریف بھی کر دی کہ تابعی اللہ کی نگاہ میں کیا ہے۔ فرمایا کہ والذین جاءوا من بعدہم، وہ لوگ، وہ تابعین جو صحابہ کرام کے بعد آئیں گے، فرمایا کہ ان کا بھی مال فے میں حصہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ کیسے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے پروردگار ہماری بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ اور تابعین کے بھائی کون سے سبقت لے جانے والے؟ صحابہ کرام۔ گویا کہ جو صحابہ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں بخشش کی، مغفرت کی، تو فرمایا کہ وہ تابعین ہیں۔ اور جو صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، میلی نگاہ سے دیکھتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، لانتے ڈالتے ہیں، یاد رکھیے گا وہ بھلے اس زمانے میں کیوں نہ ہو اور بھلے کلمہ کیوں نہ پڑھتا ہو، قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں اس کا تابعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تابعی وہی ہوگا اور اتباع التابعین میں سے وہی ہوگا جو صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعائیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے لیے نہ کوئی کینہ ہو، نہ کوئی بغض ہو، ہمارے دل پاک اور صاف ہونے چاہیے، بلکہ حب صحابہ، حب اہل بیت سے ہمارے دل سرشار ہونے چاہیے، ہمارے دل میں صحابہ اکرام کی محبت کے جلوے ہونے چاہیے، صحابہ اکرام کے ہمارے دل کے اندر صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت کے ڈیرے ہونے چاہیے۔ یہ ہے تابعین کی تعریف۔ اور یہاں پر میں ایک نقطہ اور عرض کرتا چلا جاؤں، جو لوگ مال فے کے معاملے میں اور باغ فدق اور جاگیر فدق کے حوالے سے بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، مناظرے کرتے پھرتے ہیں، کتابیں دکھاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم اور دیگر اصحاب کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی جاگیر فدق، مال فے اور باغ فدق کے حوالے سے گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری آیت کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تابعین میں سے اس کا حصہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ان کے بغض سے پاک اور صاف فرمانا۔ اور تم تو اپنے دل میں ابوبکر، عمر، عثمان و علی اور تمام صحابہ کرام کا بغض لیے پھرتے ہو۔ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ مال فے کے حوالے سے گفتگو کرو؟ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم باغ فدق کے حوالے سے گفتگو کرو؟ تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم جاگیر فدق کے حوالے سے گفتگو کرو؟ تمہارے دل تو بغض صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے دل تو کینہ صحابہ سے بھرے ہوئے ہیں، تم تو صحابہ کے بارے میں عداوت رکھتے ہو، بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، خلش رکھتے ہو، جھگڑا اپنے دل کے اندر رکھتے ہو۔ یاد رکھیے گا مال فے کے اندر حصہ اسی کا ہے، قرآن کی روح سے، 10 نمبر آیت کی روح سے، کہ جس کے بارے میں صحابہ کرام کے دل میں کوئی خلش نہیں ہے، کوئی خراش نہیں ہے۔ اور اسی کے تحت استدلال کرتے ہوئے کہتا ہوں جب حصے دار وہ ہوں گے جو صحابہ سے محبت کرتے ہوں گے، اپنے دل میں بغض اور عداوت نہ رکھتے ہوں گے، اسی طور پر مال فے، جاگیر فدق اور باغ فدق کے معاملے میں گفتگو وہی کرنے کا حق حاصل رکھتا ہے کہ جس کا دل صحابہ کرام کے بغض اور عناد سے پاک اور صاف ہوگا، اور جس کا دل ایسا نہیں وہ چلا جائے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دین اسلام کے ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنے کی۔